قسم کے متعلق ارشاد فرمایا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ ایک بری رسم تھی کہ نیک کام کرنے سے لوگ قسم اٹھا لیتے تھے۔ مطلب مجھے قسم ہے میں اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، بھلائی کا کام نہیں کروں گا، یا مجھے قسم ہے میں تقوی اختیار نہیں کروں گا، یا دو بندوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، کوئی خیر خواہی والا کام نہیں کروں گا، اور پھر اپنی اس قسم پہ پکے رہتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس چیز کا رد فرمایا کہ حلال چیزوں سے، حلال چیزوں کو قسم اٹھا کے اپنے آپ کے اوپر حرام نہ کرو، اور اگر حلال چیزوں کو تم اس قسم کی قسم اٹھا کے اسے حرام کرو تو اس قسم کو توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کرو۔ اور قسم کی 3 اقسام بھی پھر بیان کیا گیا۔ ایک قسم یمین، ایک ہوتا ہے یمین لغو، ایک ہوتا ہے یمین غموس، اور ایک ہوتا ہے یمین منعقدہ۔ ان تینوں کا ذکر فرمایا۔ یمین لغو یعنی بندہ باتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ بھائی قسم اٹھاتا رہتا ہے، ہاں مجھے قسم ہے، قسم ہے جی یہ بات ہے، قسم ہے میں چائے پیتی ہے میں نہ پینا، تو پھر 3 کپ پی جاتا ہے، ٹھیک ہے، قسم ہے میں روٹی نہیں کھاتا، اور پھر 4 روٹیاں کاٹ لیتا ہے۔ تو یہ قسمیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ عادت بنی ہوتی ہے، ایک بری عادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قسمیں اٹھانا، یا بعض خطیب اس کی بھی یہ عادت ہوتی ہے، قسمیں اٹھاتا رہتا ہے، اور بھائی قسمیں کیوں اٹھاتے ہو؟ تو یہ یمین لغو، یا کسی بات پر، ماضی کی کسی کام پر قسم اٹھائے کہ وہ کام اس طرح ہوا ہے اس کے یقین کے مطابق، اور وہ کام اس طرح کا نہیں تھا، اسے کہتے ہیں یمین لغو۔ اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں، کوئی مواخذہ بھی نہیں، لیکن اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ایک ہے یمین غموس، دل کے ارادے سے، یعنی ماضی کے کسی کام پر قسم اٹھائے اور جھوٹی اٹھائے، اسے پتہ ہو کہ وہ کام اس طرح کا نہیں، اور پھر بھی اس نے کہا کہ وہ کام اس طرح ہوا ہے۔ اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں، لیکن غموس اسے کہا جاتا ہے، اور غموس کا معنی ہوتا ہے غوطہ لگانا۔ اس شخص نے گناہ کے اندر غوطہ لگا دیا ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور ایسا شخص مردود الشہادت ہوتا ہے، اس کی گواہی تسلیم نہیں کی جاتی۔ اور تیسرے نمبر پہ یمین منعقدہ، کہ آئندہ کے کسی کام پر قسم اٹھا لے کہ اس طرح کروں گا، اور پھر اسے توڑ دے تو اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ ان تینوں کا ذکر فرمایا گیا، فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اللہ کو ڈھال، یعنی اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ، اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ۔ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں میں، یعنی اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ۔ ان تبرؤ، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، اللہ تبرؤ اصل میں یہ کہ تم کوئی نیک کام نہیں کرو گے، قسم ہے یہ نہیں کرو گے۔ وَتَتَّقُوا، تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، اور وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ کہ تم 2 بندوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے، اصلاح کی بات نہیں کرو گے۔ یا شیخ القرآن مولانا امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک تو یہ معنی، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے ڈال نہ بناؤ۔ ان تبرؤ، یہ کہ تم بڑے نیک ہو، یعنی قسم ہے جی میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو کوئی غلطی کی نہیں، ان تبرؤ، یہ کہ تم بڑے نیک بن رہے ہو، وتتقوا، بڑے تقوی دار بن رہے ہو،
میں تو تقوی اختیار کرنا جی. یا وتصلحوا بین الناس، میں لوگوں کے درمیان میں صلح کرتا ہوں. میں تو جی فلاں جگہ صلح کیتا ہے، فلاں جگہ گیا تھا، میں تو بڑا مصلح آدمی ہوں. ہاں حالانکہ ہوتا مصلح نہیں. ہاں آپ نے دیکھے ہوگا دو بندوں کے درمیان، ہاں صوفی ہوگا اچھا خاصا، لیکن دو بندوں کے درمیان صلح والی بات سے اس نے قسم اٹھائی ہوتی ہے میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ آپ قسمیں نہ اٹھائیں کہ میں بڑا نیک ہوں، تقوی دار ہوں. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہوں. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تم جو کچھ بھی کرو اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اللہ تم پہ مواخذہ نہیں کرے گا باللغو فی ایمانکم، تمہارے لغو قسموں میں. قسمیں اٹھاتے رہتے ہو نا، اس میں کوئی مواخذہ نہیں، لیکن اسے چھوڑ دینا چاہیے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن تمہیں مواخذہ کرے گا ان قسموں میں جو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے، جو تم نے دلی ارادے سے اٹھا رکھی ہے، ان قسموں میں اللہ تمہیں گرفتار کرے گا. ہاں اس کے بارے میں کیا ہوگی؟ مواخذہ ہوگا، پوچھ ہوگی اس کے بارے میں. واللہ غفور حلیم، اور اللہ غفور بخشنے والا، علیم بردبار ہے. ٹھیک ہے، وہ بخش بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس عمل کو یہ اس نے گناہ کے اندر جو غوطہ لگایا ہے چھوڑ دے. یہ یمین لغو اور یمین غموس کا ذکر ہوا، اور آگے اب یمین منعقدہ. للذین یؤلون من نسائہم، چونکہ قسم کا ذکر ہو رہا ہے تو آگے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو قسمیں اٹھاتے ہیں. یہ مسئلہ الہ، اپنی بیویوں کے بارے میں قسمیں اٹھاتے ہیں. تربص یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، یعنی ایک بندہ قسم اٹھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا 4 مہینے کے لیے، یا اس سے زیادہ کی مدت رکھے، بھائی میں سال تک نہیں جاؤں گا. قسم اٹھا لیتے ناراضگی آ جاتی ہے نا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، بھائی میں نہیں تیرے قریب آؤں گا. تو ابھی اس کی کئی اقسام ہیں. اگر سال سے زائد کا کہا شریعت نے پھر اس کے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا بھائی قسم اٹھا لے پھر پوری زندگی بیٹھا رہتا، بیوی کے قریب ہی نہ جاتا، اس سے بات ہی نہ کرتا. تو اگر اس قسم کی کوئی بات ہو جائے اور قسم اٹھائے کہ میں سال تک، یا مطلب 6 مہینے 7 مہینے 4 مہینے سے زیادہ، شریعت نے 4 ماہ مقرر کیے، تو یا کہیں کہ میں 4 ماہ تک نہیں آؤں گا. تو اب اگر اس نے قسم اٹھائی اور 4 ماہ تک بیوی کے قریب نہیں گیا تو 4 ماہ پورے ہونے کے بعد بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر اس نے 4 ماہ سے کم مدت رکھی کہ میں 2 مہینے یا 3 مہینے تیرے قریب نہیں آؤں گا، اور 3 مہینے پورے ہو گئے اور اس کے بعد بیوی کے ساتھ صلح ہو گئی، اس کے قریب گھر چلا گیا، تو قسم پوری ہو گئی، اس پر کوئی کفارہ نہیں آئے گا. لیکن 3 مہینوں کے اندر اگر یہ بیوی کے پاس گیا تو اس کا جانا تو ٹھیک ہے، لیکن قسم ٹوٹ گئی ہے اور اس کا کفارہ اس کے اوپر لازم آئے گا. یہ بات کوئی پلے پڑی ہے؟ ہاں. اور 4 مہینے پورے ہو گئے تو خود بخود بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. ہاں اس کے بعد اگر یہ چاہیں کہ میں اس بیوی کو اپنے پاس لوٹا دوں تو پھر اگلی کہانیوں کی کوئی ضرورت نہیں، صرف تجدید نکاح کریں اور اپنی بیوی کو اپنے پاس واپس لے آئیں. تو فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو قسمیں اٹھاتے ہیں، جو الہ کرتے ہیں اپنی بیویوں سے. تربص 4 اشہر، وہ انتظار کرے 4 مہینوں کے. فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ اسے واپس لوٹانا چاہے، اگر وہ اس کے ساتھ صلح کرنا چاہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ رب العالمین غفور رحیم، بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر اس نے طلاق کا ارادہ کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے. اگر اس نے طلاق کا ارادہ رکھا ہوا ہے کہ میں طلاق ہی دیتا ہوں، پھر اللہ اس کو بھی جانتا بھی ہے اور سب کچھ سننے والا بھی ہے.
والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور طلاق یافتہ عورتیں، جن عورتوں کو طلاق ہو جائے، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ انتظار کرے گی، اپنے آپ کو روکے رکھے گی، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی، یعنی آگے نکاح نہیں کرے گی۔ بعضوں نے کہا 3 طہر، امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 حیض تک انتظار کرے گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، یہ کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائیں تو وہ 3 حیض گزار کے اس کے بعد آگے وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ حاملہ ہو، تو پھر وہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ مسائل سمجھنے کے ہوتے ہیں۔ بعض اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صوفیت جب غالب ہو جائیں تو پھر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ اعتراض کے لیے موقع دیکھتے ہیں اور موقع ملتا نہیں ہے، اور ہم دیتے نہیں موقع، کیونکہ ہم تو درس قرآن دیتے ہیں جو ساری قرآن کی باتیں۔ کس جگہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سورہ نساء عورتوں کے نام پہ پوری سورت اتری ہے، سورہ نور میں سارے کئی مسائل عورتوں کے، اور یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ چونکہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، بچے تمہارے گھر میں جو ٹی وی لگا ہوا ہے اس میں تو روزانہ فلم دیکھتا ہے، بچوں کو ساتھ بٹھا کر ڈرامہ دیکھتا ہے، اس فلم اور ڈرامے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سسر بہو کے ساتھ غلط تعلقات، بھابی کا دیور کے ساتھ غلط تعلقات، کیونکہ ڈرامے اور فلمیں دیکھی اسی لیے جاتی ہے کہ اس میں اس قسم کی چیزیں دکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے غلط تعلقات، بھائیوں کے سامنے بہن فون پر یاروں کے ساتھ باتیں، فلم ڈرامہ، یہ اتفاق کے ساتھ یہ سارے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے دیکھنے کے بعد اس دیور اور بابی کے درمیان کوئی شرم و حیا رہے گی، یا یہ بے حیائی اتفاق سے دیکھنے کے بعد اس سسر اور بہو کے درمیان میں کوئی شرم و حیا رہے گی، یا ان بھائی اور بہن کے درمیان میں کوئی شرم و حیا رہے گی؟ کسی نے آج تک زندگی میں اس پہ کوئی بات کی ہے کہ یہ بے حیائی ساڑھے نال چونکہ بچے بیٹھے ہوندے تو یہ شیاں نہیں تکنی چاہیے، لیکن قرآن کی بات ہو جائے تو وہ خاتون بھی اٹھ کے بولے گی اور وہ مرد بھی، اور یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے سب سے بڑھ کر۔ آئندہ جو بھی اس قسم کی کوئی بات آپ کے سامنے کرے اسے کہے میں جان کے دنے تو ہی منافق ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نیچے والے درجے میں ہوں گے، اس لیے کہ اس کی بات جو مرضی کی وہ لے لیتا ہے، جو مرضی کی نہ وہ کہتا ہے یہ کیا بیان کیا، ٹھیک ہے۔ یہی تو منافق ہوتے، یہ منافق عورت اور منافق مرد یہی بات کریں گے اگر کوئی ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ ہی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو اس لیے انہیں تو اچھی نہیں لگتی۔ اور قرآن کتاب ایسی ہے، خدا کی قسم ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں نے نہ آج تک کسی کا ایسا نام لیا ہے، نہ کسی فرقے کا نام لیا ہے، نہ کسی مطلق بات ہوتی قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے۔ آپ کی ان گیدڑ سینگیوں سے ہم نے اس حق کو چھوڑنا نہیں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں یہ آپ کا حق ہے میرے اوپر کہ میں کھل کر قرآن ہمارے سامنے بیان کروں۔ تو ان چیزوں سے میں نے ڈرنا شرنا ہے نہیں، چونکہ قرآن تو میں نے چھوڑنا نہیں بیان کرنا، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے چھوڑ دیں، تو یہ اعتراض کا ایک موقع انہوں نے ڈھونڈ لیا، لیکن مزے سے کریں۔ تو یہ چیز سمجھنے والے مسائل ہیں۔ اگر عورت کو طلاق ہو جائیں اور اس کا بچہ ہو تو وہ چھپائیں نہیں، بعض عورتیں چھپا لیتی ہے کہ بھائی میرا نکاح آگے ہو جائے، بھائی میرے 3 حیض ہو گئے بس میرا کوئی، ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں احتیاط کریں، کیونکہ نسب اللہ کو بڑا محبوب ہے، نسب جو ہے اللہ کو بڑا، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ بھائی یہ پھر کس باپ سے، اگر آگے یہ نکاح کرے خدا نہ خواستہ 7-8 مہینے کے بعد پھر اس کا بچہ پیدا ہو جائے، یہ معلوم نہیں ہوگا یہ پہلے باپ سے ہے یا دوسرے سے۔ ہمارے پنچپیر گاؤں میں بڑی ایک ہوشیار عورت تھی، اس نے ایسا کیا کہ اس کا بیٹا فوت ہوا اور اس کی بہو رہ گئی، اور وہ حاملہ تھی لیکن حمل تازہ تھا،
مہینہ ایک ہو گیا تھا. اس نے کہا جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بلا لینا, میں اعلان کروں گی جنازے سے پہلے. اپنے بیٹے کے جنازے میں آئی پردے کے ساتھ اور کھڑی ہو کے اعلان کی اس نے کہ لوگوں میرا بیٹا فوت ہوا ہے اور میرے بیٹے سے میری بہو حاملہ ہے, اور اگر میری بہو کا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اصلی میرے بیٹے کا بچہ ہوگا, میرا پوتا ہوگا. لوگوں نے پھر بعد میں 7-8 مہینے کے بعد اس کا بچہ ہوا, لوگوں نے کہا کیا ہوشیار عورت تھی, کس طرح اپنے بیٹے اور اپنی بہو کو اس الزام سے بچایا. ہو سکتا ہے لوگ کہہ دیتے کہ 8-7 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا, یہ کس کا ہے؟ تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے نسب, کیونکہ اس بچے کا نسب مجہول ہو جائے گا, پوری زندگی کے لیے یہ مسئلہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا. تو اسے نہیں چھپانا چاہیے, کہہ دینا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے. تو فرمایا 3 حیض گزارے, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, اور نہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ, اگر یہ اللہ پہ ایمان رکھنے والی ہے, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہیں. وَبُعُولَتُهُنَّ, ان کے خاوند احق زیادہ حقدار ہے, بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ, اس مدت کے اندر انہیں لٹا دینے کا. ان ارادوا اصلاحا, اگر دونوں کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, اور ان کے لیے بھی ہے حق ہے, مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, جس طرح مردوں کے عورتوں کے اوپر حق ہے, بالمعروف دستور کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, لیکن مردوں کے لیے عورتوں پہ زیادہ حق ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ رب العالمین عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے. اس آیت کی اور بھی انشاءاللہ تشریح, حقوق الزوجین, مرد کا عورت پہ کیا حقوق ہے اور عورت کا مرد کے اوپر انشاءاللہ اگلے درس میں اور تفصیل کریں گے. اللہ عمل